بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اور تنازع کے اثرات دوستو دونوں ملکوں کے شہریوں پر بھی واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی برملا کیا جا رہا ہے۔ اس تنازع میں پہلے جنگ ترکی کی پاکستان کے حق میں حمایت کا سامنے آنا تھا کہ انڈیا میں ترکی کی مصنوعات کے خلاف احتجاج ہوا، اور اب یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء تک جا پہنچا ہے۔ اب بات دوستو مٹھائیوں تک جا پہنچی ہے۔ کئی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جے پور میں ایک مٹھائی کی دکان نے انڈیا کی مشہور مٹھائی میسور پاک کا نام بدل کر میسور شیری کر دیا ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلتی چلی گئی اور اس پر کئی طرح کے رد عمل سامنے آئے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ میسور پاک کا نام بدل کر میسور انڈیا کر دینا چاہیے۔ یہی نہیں دوستو، بلکہ ایک اور مٹھائی موتی پاک بھی سوشل میڈیا صارفین کی توجہ کا مرکز ہے، اور اس مٹھائی کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا کہ اس مٹھائی کا نام بھی بدل کر موتی شیری رکھ دیا گیا۔ مٹھائی کے نام بدلنے کی مخالفت کی وجہ دوستو ایک لفظ ہے، اور وہ ہے پاک، جو اکثر اوقات پاکستان کے مخفف کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مٹھائی خالصتاً انڈیا میں ہی بننا شروع ہوئی تھی، پھر بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اس مٹھائی کا نام بھی مخالفت کی زد میں آ گیا۔ یہ دوستو پہلا موقع نہیں ہے کہ کس ملک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش پر احتجاج کیا ہو۔ سال 2020 میں گلوان میں انڈین فوجیوں اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً انڈیا میں چینی اشیاء کی شدید مخالفت شروع ہوئی اور باقاعدہ بائیکاٹ مہم چلائی گئی۔ دوستو یاد رہے، ایسا صرف انڈیا میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ملک تعصب سے بھرپور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1902 اور 1940 کے درمیان میسور پر حکومت کرنے والے مہاراجا نلواڑی کرشنا راجا کھانے پینے کا خاص شوق رکھتے تھے۔ وہ اکثر اپنے باورچیوں سے مختلف پکوان بنانے کے لیے مختلف اجزاء کے ساتھ تجربہ کرنے کو کہا کرتے تھے۔ ایک دوپہر ان کا باورچی کاکا سورا منڈپا مٹھائی بنانا بھول گیا۔ کم وقت میں انہوں نے فوراً کچھ بنانا تھا، چنانچہ اس نے عجلت میں ایک مٹھائی تیار کی اور اس کا نام میسور پاک رکھا۔ باورچی مڈپا نے چنے کے آٹے اور گھی کو چینی کے شربت میں ملا کر میٹھا بنایا۔ جب مہاراجا نے ان سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو باورچی مڈپا نے پہلے کہا کہ یہ پاکا ہے، تاہم چونکہ یہ میسور میں بنایا گیا تھا تو باورچی نے فوراً مہاراجا سے کہا کہ یہ میسور پاک ہے۔ کنٹر زبان میں چینی کے شربت کے ساتھ دوستو چنے کے آٹے کے مرکب کو پاکا کہا جاتا ہے، لیکن جب اسے انگریزی میں بولا یا لکھا جاتا ہے تو آخر میں موجود الف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اسے پاک کہا جاتا ہے۔ میسور پاک کی مٹھائی بنانے کی یہ تاریخ کرناٹک کے ضلع رام نگر کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ باورچی آکا سورا منڈپا کی اولادیں اب بھی میسور پاک بنا رہی ہیں۔ ان کے پڑپوتے کہتے ہیں کہ ہماری چوتھی نسل اب میسور پاک بنا رہی ہے، کیونکہ مہاراجا نے اس کو پسند کرنے کے بعد میرے پردادا کو اسے لوگوں تک لے جانے کی ترغیب دی تھی۔ اس طرح میسور کے اشوکا روڈ پر اس کی پہلی دکان کھلی۔ رام نگر ضلع کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق یہ میٹھا روایتی طور پر انڈیا کے جنوبی حصے میں شادیوں اور دیگر تہواروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں دوستو لفظ پاک کے استعمال پر لفظ پاک میں ایک کامیابی کا احساس ہے۔ ایسا کارنامہ جس میں کوئی خاص نظر نہ آئے۔ لفظ پاکستان بنانے کے پیچھے بنیادی خیال زمین کا ایک ٹکڑا بنانا تھا جسے پاک یعنی خالص کہا جا سکے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تقریباً 21 ملین ڈالر کا ایک اہم معاہدہ دوستو دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ بھارتی سرکاری دفاعی کمپنی گارڈن رچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ کو ایک جدید سمندری بوٹ بنانے کے لیے جولائی 2024 میں یہ کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو ٹریڈ ٹرانس شپمنٹ کی سہولت واپس لے لی ہے، جس کے تحت بنگلہ دیش اپنے سامان کو تیسرے ممالک کو بھیج سکتا تھا۔
یہ اقدام دوستوں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سفارتی تناؤ کی علامت ہے جو وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کے اگست 2024 میں ختم ہونے کے بعد مزید نمایاں ہو گیا۔ امریکہ کی معروف پروفیسر اور سیکیورٹی ماہر کرسٹین فیئر نے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود پاکستان کو خوفزدہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے بھارت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے بے بنیاد دعوے کر کے خود کو ایک خطرناک صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ بھارت کے اندر میڈیا، جسے میں خاص طور پر فسادی میڈیا کہتی ہوں، اس نے عوام کو غلط معلومات فراہم کی۔ پروفیسر کرسٹین فیئر نے واضح کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت نہ تو پاکستان کو کسی ناکامی سے دوچار کر سکا اور نہ ہی اسے خوفزدہ کر سکا۔ پاکستان پیچھے نہیں ہٹا اور نہ ہی وہ بھاگا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تنازعہ بھارت کی توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے شدت اختیار کر گیا۔ بدقسمتی سے بھارتی بے لگام میڈیا، بدبودار میڈیا عوام میں ایسی توقعات پیدا کرتا ہے جو بعد میں عسکری تقاضوں کو جنم دیتی ہے۔ پروفیسر کرسٹین فیئر کے یہ بیانات نہ صرف دوستوں بھارت کی خارجہ پالیسی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے بلکہ ایک دھبا بھی ہے، اور یہ پاکستان کی مضبوط دفاعی پوزیشن کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ بھارتی حکومت نے گجرات سے ایک ہیلتھ ورکر کو پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے طبی رضاکار سے تحویل میں لیے گئے فون کو فورینزک تفتیش کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ بھارتی حکام نے الزام لگایا کہ ملزم نے پاکستان کے لیے جاسوسی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے پاکستان کو بھارت کی حساس تنصیبات کی معلومات فراہم کی۔ سہادیو سنگھ پر الزام ہے کہ اس نے واٹس ایپ کے ذریعے ریاست گجرات میں بھارتی ایئر فورس میں دیگر فوجی تنصیبات کی معلومات اور تصاویر کو پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں آپریشن بنیان مرصوص سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے دوستوں پوسٹرز لگ گئے۔ مقبوضہ وادی میں آپریشن بنیان مرصوص پوسٹر سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے تھے۔ وادی کے کئی مقامات پر لگائے گئے ان پوسٹرز پر پاکستانی پرچم آویزاں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر بھی ان پوسٹر پر موجود ہے۔ مقبوضہ وادی میں رافیل سمیت دیگر بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیاروں کی تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں گرمی کی شدت نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا جب العین میں درجہ حرارت 51.6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ سال 2025 کا اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے۔ یہ درجہ حرارت ہفتے کی دوپہر 1:45 بجے ریکارڈ کیا گیا، جو ملک میں گرمیوں کے سیزن کی دوستوں ایک شدید اور جلد شروعات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ شدید گرمی 23 مئی کو ریکارڈ کیے گئے 50.4 سینٹی گریڈ کے بعد سامنے آئی ہے، جو کہ 2003 سے مئی کا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔ اسرائیلی فوج دوستوں اب تک غزہ پٹی کے کل جغرافیائی رقبے کے 77% حصے پر قابض ہو چکی ہے۔ یہ قبضہ براہ راست زمینی در اندازی، شہری علاقوں میں قابض افواج کی تعیناتی، غیر منصفانہ جبری بے دخلی کی پالیسیوں اور بھاری بمباری کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو ان کے گھروں، علاقوں، زمینوں اور املاک تک رسائی سے روک کر حاصل کی گئی۔ بھارت میں دوستوں دکاندار کی جانب سے چپس چوری کرنے کے الزام پر کم عمر بچے نے اپنی جان لے لی۔ یہ واقعہ ریاست مغربی بنگال کے ضلع پچھم میدنی پور میں پیش آیا، جہاں 7ویں جماعت کے طالب علم نے زندگی ختم کرنے کا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ 12 سالہ بچہ، جس پر دکاندار نے دوستوں چپس کے پیکٹ چوری کرنے پر الزام لگاتے ہوئے اسے بے عزت کیا تھا۔ ایک مٹھائی کی دکان کے مالک نے دعویٰ کیا کہ چپس کے 3 پیکٹ ان کی دکان سے ہوا سے اڑ گئے، جنہیں قریب ہی موجود بچے نے اٹھا لیا، جس کے بعد دکاندار نے لڑکے پر چوری کا الزام لگا دیا، اسے ڈانٹا اور کان پکڑ کر معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ اسے 15 روپے ادا کرنے پر بھی مجبور کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ واقعے کا علم ہونے کے بعد لڑکے کی ماں نے بھی اسے ڈانٹ پلائی اور اسے تھپڑ مارا۔
چوری کے الزام اور بے عزت اور ماں سے تھپڑ کھانے پر بچے نے کیڑے مار دوا پی لی، جسے ہاسپٹل بھی لے جایا گیا، تاہم بدقسمتی سے دوستو وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ مرنے سے پہلے دوستو بچے نے اپنی والدہ کو ایک دل چیر دینے والا خط بھی لکھا، جس میں اس نے تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے لکھا کہ ماں میں چور نہیں ہوں اور میں نے چپس کا پیکٹ چوری نہیں کیا۔ خط میں بچے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ماں مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں دکھ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔